السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن السحور برکۃ، متفق علیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرات و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ دوسرا روزہ قریب الختم ہے، اللہ قبول کرے، پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سحری اور اس کی برکتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ احادیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہمیں پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے میں حدیث پیش کروں، اس کے بعد کچھ اہم نصیحت کی باتیں آئیں گی۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس میں سے ایک اہم سے اہم تر بات کو لانے کی، اور دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن السحور برکۃ، اے میری امت کے لوگوں، تم برابر اچھے طریقے سے سحری کرو، اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا۔ اس حدیث کا مطلب سیدھا سا یہی ہے کہ جب ہم عبادت کے غرض سے روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی شروعات اور ابتدا سحری سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اچھے سے اچھے سحری کرو، برکت والی سحری کرو۔ بعض لوگ ہم میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری میں ہم کم کھائیں گے شاید زیادہ ثواب ملے، یا اگر کھائیں گے ہی نہیں تو بہت زیادہ ثواب ملے۔ غلط بات ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ تم اچھے سے اچھا کھاؤ، برکت والی سحری ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھا ہے۔ اور میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ ایک بات پیش کروں گا کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پتہ نہیں ہم کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور رمضان میں کوئی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، ہے بھائی اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن ہم کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں آ کر عبادت کرنے والے اللہ کے عابد بندوں کا مذاق اڑائے؟ یہ دیکھو رمضانی مسلمان آ رہے ہیں، چاند نکلا تو آتے، چاند ختم ہوا تو جاتے، اتنا کھاتے، آدھا گھنٹہ افطاری کو دیکھتے، اتنا لمبا سوتے۔ یہ خالی رمضانی مسلمان ہیں، کھا کے بیل کی طرح۔ کون حق دیا ایسا مذاق اڑانے کا؟ کس کے نصیب میں کب ہدایت ہے کس کو معلوم ہے؟ ہم کتنا مذاق اڑاتے ہیں امت کا۔ ہو سکتا ہے اس میں سے 10 20 30 40 کے نصیب اس رمضان میں کھلے، ہو سکتا ہے اس رمضان کے بعد وہ آنا بند کرے، آئندہ رمضان میں نصیب کھلے۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ رمضانی مسلمان ہیں، بیلوں کی طرح کھاتے ہیں، خوب کھا کے سوتے ہیں، افطاری میں آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے افطاری کو دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوب کھاؤ، اور ہم کھانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برکت ہے اس میں، اور ہم برکت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا سمجھنا، ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ بھائی مختصر کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اچھے سے اچھا کھانا چاہیے۔ جہاں تک سحری کے برکت کی بات ہے، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ سنیے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تقوی کی توفیق نصیب کرتا ہے جو بندہ اٹھ کے سحری کرتا ہے۔ تقوی کی توفیق کیسے، میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک پسند کا کام نہیں کرتا تب تک وہ متقی نہیں ہوتا ہے۔ اور تقوی کا معنی معلوم ہے نا، اللہ کے پسند کا کام کرو، ناپسند کا کام چھوڑو۔ اور سحری کرتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، عادت نہیں ہے نا،
کون 4 بجے اٹھ کے کھاتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر کھاتا ہے کہ اس وقت کھانا اللہ کو پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں برکت، سحری کی برکت، اور ہم برکت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ دیکھیے کہ سحری کے برکت کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں مدد ملتی ہے اور دن بھر کا کام کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ایک آدمی اگر بغیر سحری سے روزہ رہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سحری کر کے اگر عبادت کرے تو بھی دیکھیے نا کمزوری آ جاتی ہے۔ آپ لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اگر بغیر سحری سے اتنا سب انسان کرتا رہے، کر سکتا اللہ کی اطاعت، نماز اور تلاوت وغیرہ کر سکتا ہے، ذکر ایک دم اچھے طریقے سے، اور دن بھر کا کام بھی، اس کا دنیا کا کام بھی کرنا اس کو کر سکتا ہے۔ کرتے کرتے کمزور ہو جائے، کیا سوچے گا؟ کاش اگر میں اچھی سحری کیا ہوتا صبح میں، بہت اچھا ہوتا۔ نام رکھ رہا ہے کہ نہیں روزے کو؟ اللہ کی اطاعت میں مدد ملتی ہے۔ سحری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اچھی سحری کر کے روزہ رکھے نا، زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہے۔ کتنے دن بغیر سحری سے کوئی روزہ رکھے گا؟ بتائیے ذرا، کتنے دن رکھ سکے گا؟ اچھی سحری کوئی کرے تو زیادہ سے زیادہ روزے انسان رکھ سکتا ہے۔ یہ سحری کا ایک فائدہ ہے۔ سحری کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان جب سحری کرتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع ہوتی ہے۔ کیوں؟ نبی کا عمل بھی ہے اور نبی کا قول بھی ہے کہ تم سحری کرو۔ ایک انسان جب سحری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع ہوتی ہے۔ سحری کا برکت کا ایک پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر سحری کے لیے اٹھتا ہے نا، تو سحری کا وقت ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ چند آیتوں کی تلاوت کرے، یا چند نفل کی نماز پڑھے، یا اٹھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں سحری کرنے جا رہا ہوں، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی بغیر سحری سے روزہ رہنے کی نیت کرے، سو جائے، تو پھر صبح میں اذان کے وقت ہی اٹھے گا، یہ اچھی چیزیں اس کو ملیں گی کہ دعا کرنے کا وقت، نفل کا وقت، یا بعض آیتوں کی تلاوت کا وقت اس کو نہیں ملے گا۔ یہ فائدہ ہے سحری کے برکت کا۔ اور سحری کی برکت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان سحری کر کے روزہ رکھتا ہے، یہود و نصارہ کی اس میں مخالفت ہے۔ کیا یہود و نصارہ کی مخالفت ہے؟ یہود اور نصارہ اہل کتاب جو ہے وہ بغیر سحری سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور۔ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان ایک فرق ہے صرف، اور وہ فرق کیا ہے؟ سحری کا کھانا۔ اگر ہم سحری کھاتے ہیں، اہل کتاب کی مخالفت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صرف سحری نہیں بلکہ ہر کام میں اہل کتاب کی ہم کو مخالفت کرنا ہے۔ اور سحری کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر اچھے وقت میں سحری کرے تو فجر کی نماز اس کو باجماعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، سحری کرتا ہے، اور وقت سے پہلے آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام کا بھی انتظار کرتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ سحری نے سکھایا۔ 4:30 بجے اٹھو، اچھا سحری کرو، وقت سے پہلے مسجد جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دیکھ رہے ہیں سحری کے برکت کے کتنے فائدے ہیں۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ سحری کھانا چاہیے، اور ہم کسی کا حق نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو نہ ہمیں کسی نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں آنے والوں کا، چاہے وہ رمضان میں آ رہے ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر میں آ رہے ہو، چاہے وہ پہلے عشرے میں آ رہے ہو، چاہے وہ کچھ دن ہی آ رہے ہو۔ اللہ ان کو کب توفیق دے گا، کب ہدایت دے گا، ہم نہیں جانتے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے روزے سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔